بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 136 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مفسدات نماز کا بیان حصہ اول۔ مفسدات نماز کا بیان حصہ اول۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا۔ باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا۔ یفسد الصلاۃ التکلم والدعاء بما یشبہ کلامنا والانین والتأوہ وارتفاع بکائہ من وجع او مصیبت لا من ذکر جنت او نار والتنحنح بلا عذر وجواب عاطش بیرحمک اللہ وفتحہ علی غیر امامہ والجواب بلا الہ الا اللہ والسلام وردہ۔ ترجمہ: یہ باب ہے مفسدات نماز اور مکروہات نماز کے بیان میں۔ یہ باب ہے مفسدات نماز اور مکروہات نماز کے بیان میں۔ فاسد کر دیتا ہے نماز کو بات کرنا۔ فاسد کر دیتا ہے نماز کو بات کرنا اور ایسی دعا کرنا جو کلام الناس کے مشابہ ہو، اور کراہنا اور اوہ اوہ کرنا اور بلند آواز سے رونا، درد سے ہو یا کسی مصیبت سے، نہ کہ جنت یا جہنم کو یاد کرنے سے، اور کھنگارنا بلا عذر، اور چھینکنے والے کو یرحمک اللہ سے جواب دینا اور لقمہ دینا اپنے امام کے غیر کو، یا جواب دینا لا الہ الا اللہ سے، اور سلام کرنا اور اس کا جواب دینا۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سہون یا عمدن نماز میں کلام کرنا اور اس کا حکم۔ سہون یا عمدن نماز میں کلام کرنا اور اس کا حکم۔ نمبر 2، کلام الناس کے مشابہ الفاظ کے ساتھ دعا کرنا اور اس کا حکم۔ نمبر 3، ایسی کھانسی کا حکم جس سے حروف پیدا ہو جائیں۔ نمبر 4، دوران نماز چھینک کا جواب دینا اور اس کا حکم۔ نمبر 5، حالت نماز میں اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ نمبر 6، حالت نماز میں لا الہ الا اللہ اور اس کا حکم شرعی۔ نمبر 7، حالت نماز میں سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا اور اس کا حکم شرعی۔ تو عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی سہون یا عمدن نماز میں کلام کرنا اور اس کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی نماز میں عمدن یا سہون کلام کیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ دلیل: حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وانما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن۔ یعنی ہماری نمازیں یہ نہیں صلاحیت رکھتی کلام الناس کی، درست نہیں رہتی کلام الناس سے، البتہ نماز تو تسبیح، تحلیل اور قرأت قرآن کا نام ہے۔ تو یہ تھی دلیل نماز میں کلام کی کہ اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے، خواہ وہ کلام عمدن ہو یا سہون۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی سے نماز میں کلام سہون سرزد ہوا، خطأً بھول کر سرزد ہو گیا، تو اس سے ان کے ہاں نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ان کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رفع عن امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر نماز میں کوئی شخص خطأً یا بھول کر کلام کر دے تو اس سے نماز باطل نہ ہوگی۔ احناف اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کے معنی
خطا اور نسیان کے گناہ کو اٹھانا ہے کہ میری امت سے خطا اور نسیان سے جو غلطی سرزد ہو جائے تو اس کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے کہ اس پر گناہ نہیں ہوتا، نہ یہ کہ اس میں حکم شرعی مرتب نہیں ہوتا، حکم شرعی تو مرتب ہوتا ہے، البتہ اس کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے کہ اس صورت میں وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یفسد الصلاۃ التکلم کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ فاسد ہو جاتی ہے نماز کلام کرنے سے۔ نمبر 2، کلام الناس کے مشابہ الفاظ کے ساتھ دعا کرنا اور اس کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایسے الفاظ کے ساتھ دعا کرنا بھی مفسد صلاۃ ہے جو کلام الناس کے مشابہ ہوں۔ کلام الناس کے مشابہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ایسی چیز مانگنا جس کا بندوں سے مانگنا محال نہ ہو، ایسی چیز کا سوال کرنا، ایسی چیز مانگنا جس کا بندوں سے مانگنا محال نہ ہو۔ مثلا اللہم زوجنی فلانتن، کہ اللہ میرے فلاں سے نکاح کروا دے۔ تو چونکہ یہ کلام الناس کے مشابہ ہے، لہذا اس وجہ سے کلام الناس سے چونکہ نماز باطل ہو جاتی ہے، تو جو الفاظ کلام الناس کے مشابہ ہیں ان سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ جس چیز کا بندوں سے مانگنا محال ہو، اگر ایسا کلام کرے تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی، کیونکہ وہ کلام الناس کے مشابہ نہیں ہے۔ جیسے یوں کہے اللہم اغفر لی، تو لہذا اس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ نے والدعاء بما یشبہ کلامنا کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ ایسی دعا بھی مفسد صلاۃ ہے جو کلام الناس کے مشابہ ہو۔ نمبر تین، ایسی کھانسی کا حکم جس سے حروف پیدا ہو جائیں، ایسی کھانسی کا حکم جس سے حروف پیدا ہو جائیں۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نماز کے اندر ایسی آواز نکالنا جس سے حروف پیدا ہو جائیں، خواہ وہ آہ کی آواز ہو یا اوہ کی آواز نکالے، خواہ وہ درد کی وجہ سے ہو یا مصیبت کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ایسے الفاظ نکالنا، ایسی آواز نکالنا جس سے الفاظ پیدا ہو جائیں، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر نمازی حالت نماز میں جنت یا جہنم کے ذکر سے رو پڑا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ جنت یا جہنم کی یاد سے رونا یہ زیادتی خشوع کا باعث ہے، اور نماز میں خشوع ہی مطلوب ہے، لہذا اس وجہ سے اس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ البتہ اگر آہ یا اوہ یا ایسی کھانسی جس سے حروف پیدا ہو جائیں وہ ایسی آواز نکالتا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے والانین والتأوہ وارتفاع بکائہ من وجع او مصیبت کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ البتہ ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی مریض آہ اور اوہ روکنے پر قادر نہ ہو تو اس کے حق میں ضرورت کی وجہ سے اس طرح آہ یا اوہ یعنی زیادتی تکلیف کی وجہ سے اگر نکل جاتا ہے تو وہ مفسد صلاۃ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ چھینک اور کھانسی کی طرح ہے، یہ چھینک اور کھانسی کی طرح ہے، لہذا اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ آگے ہے نمبر چار کہ دوران نماز چھینک کا جواب دینا اور اس کا حکم۔ دوران نماز چھینک کا جواب دینا اور اس کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ کسی کے چھینک لینے پر اگر اس نے جواب میں یرحمک اللہ حالت نماز میں کہہ دیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی کلام الناس کے مشابہ ہے، یہ بھی کلام الناس ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک موقع پر حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وانما هي التسبيح والتحلیل وقراءة القرآن، جو کہ پیچھے گزر چکی ہے۔ تو یرحمک اللہ سے چھینکنے والے کو جواب دینا تو اس سے بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وجواب عاطسین بیرحمک اللہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ نمبر 5 ہے حالت نماز میں اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ حالت نماز میں اپنے امام کے علاوہ
کسی دوسرے کو لقمہ دینا، تو تفصیل اس کی ہے کہ حالت نماز میں اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے نمازی کو غلطی کرنے پر لقمہ دے دیا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی، یہ بھی مفسد صلاۃ ہے، کیونکہ یہ تعلیم اور تعلم میں سے ہے، لہذا کلام الناس کے مشابہ ہوا، کلام الناس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَفَتْحُهُ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ البتہ اگر اپنے امام کو لقمہ دے تو یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے، تو اس سے نہ ہی مقتدی کی نماز فاسد ہوگی اور نہ ہی امام کی۔ البتہ ایک صورت فقہا نے لکھی ہے کہ اگر اس امام کا ما تجوز بہ صلاۃ کے بقدر قرات کر چکا ہو، اگر امام اس کا امام جس نے لقمہ دیا ہے ما تجوز بہ صلاۃ کے بقدر قرات کر چکا ہو تو پھر لقمہ دینا مفسد نماز ہے، اس سے پھر مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن صحیح ہے کہ ایسی صورت میں بھی لقمہ دینا مفسد صلاۃ نہیں ہے، جیسا کہ شرح تنویر میں لکھا ہے۔ تو یہ تھی حالت نماز میں اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے نمازی کو لقمہ دینا، جس کو مصنف رحمۃ اللہ نے وَفَتْحُهُ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ سے تعبیر فرمایا ہے۔ نمبر 6، حالت نماز میں لا الہ الا اللہ کہہ کر جواب دینا اور اس کا حکم شرعی۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے کہا گیا اما اللہ الہ آخر، کیا اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے، تو اس نے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ، تو عند الطرفین اس جواب سے نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنے کی طرح ہے، لہذا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن یہ مذہب ہے طرفین کا اور اسی پر فتویٰ ہے۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ سے جواب دینا یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صیغتاً ثنا ہے، لا الہ الا اللہ کے الفاظ یہ صیغتاً ثنائے رب تعالی ہیں، لہذا نمازی کی نیت سے متغیر نہ ہوگا، نمازی کی نیت کرنے سے یہ ثنا سے نہیں پھریں گے، ثنا پر ان کو محمول کیا جائے گا، لہذا اس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ جبکہ طرفین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مدار متکلم کی نیت پر ہے، کلام کا جو مدار ہوتا ہے وہ کس پر ہے؟ متکلم کی نیت پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نمازی نے یا بنی ارکم معنا کہا اور اس سے خطاب کا قصد کیا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ تھا حالت نماز میں لا الہ الا اللہ کہہ کر جواب دینا، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے والجواب بلا الہ الا اللہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ نمبر 7 حالت نماز میں سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا اور اس کا حکم شرعی۔ تو تفصیل اس کی ہے کہ حالت نماز میں نمازی نے کسی کو سلام کیا یا کسی کے سلام کا جواب دیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی کلام ہے اور کلام مفسد صلاۃ ہے، لہذا اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کے سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا صحبنی عمدن نماز میں کلام کرنا اور اس کا حکم۔ نمبر 2، کلام الناس کے مشابہ الفاظ کے ساتھ دعا کرنا اور اس کا حکم۔ ایسی کھانسی کا حکم جس سے حروف پیدا ہو جائیں۔ نمبر 4، دوران نماز چھینک کا جواب دینا اور اس کا حکم۔ نمبر 5، حالت نماز میں اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے نمازی کو لقمہ دینا۔ نمبر 6، حالت نماز میں لا الہ الا اللہ کہہ کر جواب دینا اور اس کا حکم شرعی۔ نمبر 7، حالت نماز میں سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا اور اس کا حکم شرعی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔